السلام علیکم۔ جے ایس وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، دائیں کروٹ سونے سے ذہن تیز ہوتا ہے، دوپہر کو سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے، رات کو سرما لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہوتا ہے، ناریل کھانے سے گردوں میں پتھری کبھی نہیں بنتی، گلے میں خراش ہو تو لسوڑے کھا لینے سے گلے کی خراش فوری طور پر آرام آ جائے گی، نہار مفالسا کھانے سے معدے کی جلن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، رات کو سونے سے پہلے کلونجی کھا لینے سے شرمگاہ کے بال دیر سے آتے ہیں، انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا، کینچی دھاگا نہ کاٹ رہی ہو تو کینچی پر مٹی کا تیل لگاؤ، دھاگا کاٹنا شروع کر دے گی، ناخنوں سے میل نکالنی ہو تو ناخنوں کو لونگ والے پانی میں ڈبو دو، میل خود بخود نکل جائے گی، سوکھی ہوئی کھجور کھانے سے دل اور دماغ دونوں کو طاقت ملتی، خربوزہ کھانے کے بعد پانی یا دودھ پینے سے ہیضہ ہو جاتا، دماغی گرمی کا مسئلہ ہو تو تربوز کھا لیا کرو، شوگر سے بچنا ہے تو کستوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو، اسٹیل کی چمچ سے شہد کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے، کیلے پر نمک لگا کر کھانے سے پیچس میں آرام ملتا ہے، مثانے میں کمزوری ہو تو آم کھانے سے گریز کریں، ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے ہاتھ اور پاؤں خوبصورت ہو جاتے ہیں، اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو آپ کو یہ ارکان کا مسئلہ ہے، منہ پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس پر لیموں کے قطرے ڈال کر لگائے، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں، کالے کپڑے پہننے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، شہد کو نمک لگا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے، جس کو گرمیوں میں گرمی زیادہ لگتی ہو اور گرمی دانے نکلتے ہیں اور روزانہ آلو بخارا کا جوس بنا کر پیا کریں، محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے، اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے، اگر مونچھوں کے بال گر رہے ہیں تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے، کھیرا چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے، ہفتے میں 2 سے زیادہ بار مباشرت کرنے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے، صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، کھجور پر مکھن لگا کر کھانے سے چھاتیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے، منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے، جس کا سانس پھول جاتا ہو وہ آڑو کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھے کپڑے کی پہچان کا طریقہ، اچھے کپڑے کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کپڑے کو کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھیں، اگر اس کا رنگ نکلے تو سمجھ جائیں یہ اچھا کپڑا نہیں ہے، اچھے والے کاٹن کا دھاگا باریک ہوتا اور ہلکی ہوتی ہے، جبکہ ہلکی کوالٹی کی کاٹن کا دھاگا موٹا ہوتا ہے، اچھی قسم کا کپڑا کھینچنے پر پختہ رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی گھیب نہیں ہوتی، جبکہ ہلکی کوالٹی کا کپڑا کھینچنے پر سوراخ نظر آتے ہیں۔ اگر بات کی جائے جینز کی تو اچھی جینز کی پہچان یہ ہے کہ اچھی جینز بھاری اور سخت ہوتی ہے، اچھے چاولوں کی پہچان کا طریقہ، ایکسپائر اور پلاسٹک رائس، لو کوالٹی رائس کا دانہ بہت سخت اور خشک ہوتا ہے، چاولوں میں ٹوٹے ہوئے چاول زیادہ ہوں، چاولوں کو بھگو کر رکھنے پر چاولوں کے کچھ دانے اوپر آ جائیں تو سمجھ جائے چاول اچھے نہیں ہیں، اور اگر چاولوں کے دانے توے پر گرم کیے جائیں تو کچھ دانے چھلنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی اچھے چاول نہیں ہیں۔ گوشت خریدنے کی ٹپس، مرغی ہمیشہ چھوٹی عمر کی لیں، وہ بہت جلد گل جاتی ہے، بڑی عمر کی مرغی کا گوشت سخت ہوتا ہے، ذائقہ بھی نہیں ہوتا، گوشت کا رنگ ہلکا گلابی ہونا چاہیے اور چربی کا رنگ سفید ہونا چاہیے، ایسا گوشت بالکل تازہ ہوتا ہے، اگر چکن پیلا سرمئی یا گرین ہو یا کسی قسم کی بو آ رہی ہو سمجھ لیں کہ چکن خراب ہو گیا ہے۔ انڈوں کی پہچان، اصلی انڈوں کا چھلکا بہت نازک ہوتا ہے، آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر چھلکا سخت ہو تو انڈا نکلی ہے، نکلی انڈوں کے چھلکے زیادہ ہموار اور چکنے ہوتے ہیں، اصلی انڈوں کی مخصوص بو ہوتی ہے، جبکہ نکلی انڈوں میں سمیل نہیں آتی، اصلی انڈوں کو اوپر سے ہلائیں تو آواز نہیں آتی، جبکہ نکلی انڈوں سے ہلنے کی آواز آتی ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا پانی پینے سے قبل ایک دانہ دار چینی کا کھانے سے زندگی بھر گردے فیل نہیں ہوتے، نہانے سے پہلے کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا، بالوں کو دھونے سے پہلے بالوں پر ہرا گلاب لگایا کرو،
90 साल तक बाल मजबूत रहें। शुगर से बचना है तो कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल रोजाना करें। ये बदहजमी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। गर्मियों में बंद जूतों का इस्तेमाल नजर की कमजोरी का बायस बनता है। ऊंट की गर्दन वाला गोश्त खाने से आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। आड़ू खाने से मैदा साफ हो जाता है, मैदे की बीमारियां नहीं होती। आड़ू दिल के मरीजों के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है। जिस घर में शाम के वक्त अगर बत्ती जला दी जाती है उस घर में नहुसत कभी नहीं आती। पेशाब रुक रुक कर आ रहा हो तो दही में सब्ज मिर्च डालकर खा लो, पेशाब रवाना आना शुरू हो जाएगा। दांत में कीड़ा लग जाए तो काले नमक के पानी से कुली कर लो, कीड़ा बाहर निकल आएगा। पखाना नॉर्मल ना आ रहा हो तो थोड़ी सी अजवाइन खा लिया करो, पखाना नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। इसबगोल का छिलका बकरी के दूध में डालकर पीने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहजमी नहीं होगी। पखाना नॉर्मल ना आ रहा हो थोड़ी सी अजवाइन खा लिया करो, पखाना नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। इसबगोल का छिलका बकरी के दूध में डालकर पीने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहजमी नहीं होगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए सालन गोश्त लाइट खाएं। हमेशा मुस्बत गुमान और सोच पॉजिटिव रखें। किसी भी मुसीबत परेशानी को अपनी दिमागी कैफियत पर हावी मत करें। 300 मरतबा कसरत से सुबहान अल्लाह वो भी हमदी ही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम रोज पढ़ते रहे। चेहरे से धूप के निशानात का खात्मा हल्दी से थोड़ा सा बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सूखने पर धो लें। नहाने के बाद अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटने से बाल गिर सकते। तौलिया लपेटने से बालों में खिंचाव का एहसास होता है। ऐसा करने से बालों की नसें कमजोर हो जाती और बालों की चमक खत्म हो जाती। करेला बनाए आपको स्मार्ट। अगर आप वजन कम करना चाहते तो करेला आपके लिए बेहतरीन गज़ा है। ये आपके वजन को कम करने में मदद करता है। जो लोग रोजाना की बुनियाद पर मिर्चों वाला खाना खाते हैं उनमें हाजमा खराब होना, अल्सर और पेट दर्द के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये पेट ज्यादातर खराब रहने की भी बड़ी वजह है। मूंग की दाल बुखार के दौरान आराम पहुंचाती है। मसूर की दाल पेट की बीमारी में फायदा करती है। दाल चना खून की रवानी को नॉर्मल रखती है। काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें, इससे पेट की गैस ज्यादा नहीं होती। गर्मी के दानों से कैसे बचा जाए? गर्मी दानों के लिए विटामिन सी की गोलियां लें, पानी ज्यादा पिएं, तरबूज खाएं और जूस पिएं। नीम के पानी का इस्तेमाल करें, ज्यादा नहाएं। दानों पर बर्फ क्यूब से दिन में 2 दफा लगाएं। ठंडी गज़ाओं का इस्तेमाल करें। जिम्मेदारियों के हजूम में जो चीज सबसे पहले गुम होती है वो इंसान की अपनी शख्सियत होती है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से जरासीम होने का खतरा कम हो जाता है, इसलिए बदहजमी और इन्फेक्शन नहीं होती। खीरे का रस पथरी निकालने में मदद करता है। लहसुन का रस दमा के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। करेले का रस चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फायदा होता है। धनिया का रस गंजपन दूर करने के लिए सर पर लगाएं, काफी फायदा पहुंचाएगा। वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन जरिया है। हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि सख्त वर्जिश जैसे जॉगिंग या साइकिलिंग से खामोश फालिज का खतरा कम होता है। नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जो ग़िज़ा में नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको फालिज का खतरा दुगना बढ़ जाता है।